إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس عالم فانی کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النور کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو ابھی تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کے ذریعہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو لوگ بھولی بھالی پاک دامن متقی پرہیزگار مومنہ عورتوں پر برائی کا الزام اور بدکاری کا تہمت دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی جانب سے لعنتوں کی بارش ہوتی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حضرات، دین اسلام میں عزت و آبرو کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ خواہ مسلمان مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، آزاد ہو یا غلام، ایک مسلمان کے لیے اس کی عزت اس کی زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کی عزت و آبرو ایک قیمتی دولت ہے، ایک قیمتی متاع ہے، اور اتنا قیمتی اور اتنا کہ جس طرح ایک مسلمان کے مال پر حملہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایک مسلمان کی جان پر حملہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت عظیم گناہ ہے۔ اس لیے کہ یہ ہر انسان کی زندگی کا اپنے ایک قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اور اتنا قیمتی سرمایہ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں کھڑے تھے۔ ابن عباس حدیث کے راوی ہے، بحقی کی روایت ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر آپ نے خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ ما اعظمک وما اعظم حرمتک وللمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک۔ اے خانہ کعبہ، اے خانہ کعبہ، تیری عظمت کا کیا کہنا، تیری شان کا کیا کہنا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اس زمین پر تو اللہ کا سب سے پاکیزہ گھر ہے، اللہ کا تو سب سے مقدس گھر ہے، تو ایسا گھر ہے کہ دنیا میں پائے جانے والے جتنے مسلمان ہیں تیری دیدار کو، تیری زیارت کو ان کی آنکھیں ترستی ہیں، تڑپتی ہیں۔ تو ایک ایسا گھر ہے کہ دنیا کے سارے مسلمانوں کے دلوں میں تجھ تک پہنچنے کی خواہش، آرزو اور تمنا ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کر کے فرمایا کہ اے خانہ کعبہ، تو سب کچھ عظیم ہے، وَلَلْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِندَ اللَّهِ، لیکن ایک مسلمان کی عزت و آبرو تیری حرمت و عظمت سے بہت زیادہ عظیم ہے۔
یعنی ایک مسلمان کی جان خانہ کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ عظیم ہے، ایک مسلمان کے مال کی حرمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ عظیم ہے، اس کی حرمت سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ ایک مسلمان کی عزت و آبرو خانہ کعبہ جیسے مقدس جگہ سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اگر ہم اور آپ کسی اپنے بھائی کی، چاہے وہ اس کی تحقیر کر کے کریں، چاہے اسے ذلیل کر کے کریں، چاہے اسے رسوا کر کے کریں، چاہے غیبت و چغل خوری کر کے اسے بدنام کرنے کی کوشش کریں، چاہے اس پر تہمت و الزام کے ذریعہ کریں، خواہ کسی بھی طرح سے اگر ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو پر حملہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے، ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اور آپ اس حرمت کی پامالی کر رہے ہیں جو حرمت کے خانہ کعبہ سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اسی وجہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں، اپنی زندگی مبارکہ میں جا بجا حدیثوں میں لوگوں کو عزت و آبرو کے معاملے میں نصیحت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی آخری دور سے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو الوداع کہنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سوا لاکھ کا مجمع صحابہ کا تھا، آپ نے جہاں بہت قیمتی نصیحتیں اپنے امتیوں کے لیے ارشاد فرمائی، وہیں پر ایک عظیم قیمتی نصیحت اللہ کے نبی نے فرمایا، یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اے لوگوں غور سے سن لو، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، یہ تمہارے آخری پیغمبر کی آخری نصیحتیں ہیں، اور اس میں یہ عظیم نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ جان لو کہ تم میں آپس میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا ناحق خون بہانا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے مال پر ناحق قبضہ کرنا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ جیسا کہ آج کا یہ دن یوم عرفہ حرمت والا ہے، یہ مہینہ ذی الحجہ کا حرمت والا ہے، جیسے یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے ان تینوں چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی اور وضاحت دوسری حدیث سے ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ یہ اللہ رب العزت نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، ہر مسلمان کی جو جان ہوتی ہے وہ بڑی محترم ہوتی ہے، ایک مسلمان کا جو مال ہوتا ہے وہ بڑا محترم ہوتا ہے، ایک مسلمان کی عزت و آبرو بڑی محترم ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر حرام ہے کہ کوئی مسلمان ان کے ان تینوں چیزوں پر کسی طرح بھی حملہ کرے، کسی طرح بھی حملہ کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کہ کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو کم کرنے کے لیے، ایک مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پر کوئی بڑا تہمت لگائیں، ہم اس پر کوئی بڑا الزام لگائیں، ہم غیبت و چغل خوری کر کے سماج میں اس کو بدنام کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھ لیں تو گویا کہ ہم اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ کیا حق پہنچتا ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم کسی مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں؟ کیا حق ہمیں پہنچتا ہے کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو گری ہوئی نظر سے دیکھیں؟ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کو اپنی نظروں سے گرا کے رکھیں؟ کوئی حق نہیں پہنچتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسانوں کے لیے برا ہونا یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانیں، اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ اللہ کے یہاں اس کا شمار برے انسانوں میں ہوتا ہے، برے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی عزت و آبرو کا اتنا خیال کیا ہے، جا بجا تعلیم دی ہے اور جا بجا یہ پیغام دیا ہے کہ عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا یہ مومنانہ شان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے، یہ منافقانہ صفت ہے، یہ منافقوں کا کردار ہے، یہ منافقوں کا کریکٹر ہے، یہ منافقوں کی عادت ہے۔ یہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عزت و آبرو پر حملہ کرے۔ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا، یا معشر من آمن بلسانہ، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم۔ یہ اے وہ لوگوں جو زبان کے مسلمان ہو، جن کے زبان پر صرف کلمہ ہے پر دل ان کا ایمان سے خالی ہے، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، سنو سن لو، لا تغتابوا المسلمین،
المسلمین، کسی مسلمان کی غیبت اور چغلخوری کر کے اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، ان کی کمزوریوں کے پیچھے نہ پڑو۔ یہ خطاب ان منافقوں سے ہے، یہ خطاب ان منافقوں سے ہے جن کی زبان تو کلمہ پڑھ رہی ہے پر دل میں کفر چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم اور آپ کسی کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں تو اس منافق کے گروپ میں جا رہے ہیں، ان منافقین کے صف میں جا رہے ہیں جن منافقین کی تباہی اور بربادی اور ان کی سزائیں آسمان سے متعین ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین جو ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوگا۔ تو ہم اور آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ انہی صفوں میں ہمارا شمار ہو، انہی قطاروں میں ہمارا شمار ہو اور ہم منافقوں کے ساتھ اٹھائے جائیں، ہمارا حشر منافقوں کے ساتھ ہو، جہنم کے نچلے طبقے میں جائیں؟ اگر نہیں جانا چاہتے ہیں تو ایک مسلمان کی عزت و آبرو کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ عزت و آبرو کوئی کھلواڑ نہیں، ایک قیمتی سرمایہ ہے، انمول تحفہ ہے اللہ کی جانب سے دیا ہوا، اور اسے ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کی عزت و آبرو کو حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے ایسے مسلمانوں کے لیے جو ایک دوسرے کی عزت و آبرو کو کھلواڑ بنا کر رکھا ہے، ان لوگوں نے ایک دوسرے کی عزت و آبرو کو جب چاہا جہاں چاہا جس چیز سے ذریعہ چاہا ناحق بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ سنیں، ہماری شریعت دنیا میں بھی سزا متعین کر کے رکھی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے سزا ہے جو مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے۔ سورۃ النور میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ ان لوگوں جو لوگ سماج اور معاشرے میں رہ کر پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر زناکاری اور بدکاری کی تہمت اور الزام لگاتے ہیں، ایسے لوگ سن لیں، ایسے لوگ سن لیں، قرآن کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا متعین کردہ یہ سزا ہے کہ اگر وہ کسی پر الزام لگاتا ہو اور اسے ثابت نہ کر پائے، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، 4 گواہ اگر وہ نہ لا پائے اور الزام لگا چکا ہے پر وہ ثابت نہیں کر چکا، اللہ رب العزت فرمایا فجلدوہم 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے مارو۔ حاکم وقت کو یہ حکم مل رہا ہے کہ ایسا شخص جو مسلمان عورت ہو یا مرد اگر اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اس پر زناکاری بدکاری کا تہمت لگا رہا ہے یا بڑے بڑے گناہوں کا الزام لگا رہا ہے، لائے 4 گواہ، اگر وہ نہیں لا سکتا تو حاکم وقت کو چاہیے کہ اس کی سزا اسی دنیا میں 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ اور اللہ نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کہا باقی زندگی اس کی کسی بھی معاملے میں گواہی قبول ہی نہ کیا جائے، اس کی گواہی نہ قبول کیا جائے۔ اگر یہ رمضان کا چاند دیکھ کر آ کر کہے ہم نے دیکھا ہے، نہیں قبول کیا جائے گا ایسے شخص کی گواہی۔ اگر وہ عید کا چاند دیکھ کر آ کر کہے ہم نے عید کا چاند دیکھا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے مت قبول کرو ایسے شخص کی گواہی۔ اگر وہ دنیاوی معاملے میں حقوق و معاملات کے سلسلے میں دنیا کی کسی عدالت میں پہنچ گیا اور وہ گواہی دے چکا ہے، شریعت کہتی ہے مردود الشہادہ ہے، اب اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کوئی اعتبار نہیں اس کی گواہی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ کسی مومن اور مسلمان مرد ہو کی عورت اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تھی، یہ سزا ہے۔ اور اسی پر اللہ نے بس نہیں کیا، آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے لوگ اللہ کے یہاں فاسق اور فاجر میں شمار ہوں گے، گناہگار ہوں گے۔ یہ دنیاوی سزا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ناحق کسی مسلمان کی عزت و آبرو پر حملے کرتے ہیں اور تہمت و الزام لگاتے ہیں، اور اخروی سزا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی سزا بھی بتلا رہے ہیں تاکہ خوف کھائیں ایسے لوگوں کا دل ڈر جائے، ایسے لوگوں کا خوف اللہ کا خوف ان کے دل میں آ جائے اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو کو سمجھیں، ان کی حفاظت کریں۔ شریعت نے لمحہ لمحہ پل پل ہماری عزت و آبرو کا اتنا خیال کیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی سزا بتلاتے ہوئے بتایا کہ ہم جب معراج میں گئے، جب فرشتوں کے ساتھ ہمیں معراج کرایا گیا، آسمانوں کا سیر کرایا گیا، بہت سارے جہاں مناظر دیکھے، وہیں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، ایسی جماعت دیکھی جن کے ہاتھوں کے ناخن تیز و ترار تانبے کے ہیں اور لمبے لمبے، جیسے کہ آج کا ہمارا نوجوان بھی ایک شوق ہے اسلامی تعلیم کا، اگر خیال نہ کیا جائے تو یقیناً بربادی کی طرف ہمارا نوجوان، ہمارے بچے ناخن بڑے بڑے رکھیں گے اور رات میں اگر غفلت کی نیند سو جائیں اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا چہرہ زخمی کر لیتے ہیں، چہرہ داغدار ہو جاتا ہے۔ یہ سزا آخرت میں اللہ نے متعین کی ہے، ناخنوں کو کاٹنے کا حکم دیا ہے، ہمارا جوان اسے بڑھاتے جا رہا ہے، اسے اپنے ہاتھوں کی خوبصورتی سمجھ رہا ہے۔ یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہاتھوں کے ناخن تانبے کے تیز و ترار لمبے لمبے تھے، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے،
اپنے چہروں کو سینوں کو نوچ رہے تھے، خون کے فوارے جاری ہیں، چہرے داغدار ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون بدنصیب لوگ ہیں، یہ کون بدنصیب لوگ ہیں جن کو ایسی سزائیں یہاں مل رہی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک مسلمان کے عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتے تھے، ایک مسلمان پر عزت و آبرو اور تہمت و الزام لگا کر ان کی عزتوں کو نیلام کرتے تھے۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں یہ سزا متعین کی ہے۔ دیکھیں انسانیت جو ہے وہ برائیوں کے بڑے قریب ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انسان برائیوں کے بڑا قریب ہوتا ہے۔ حسد ہوا، جلن ہوا، بغاوت ہوا، عداوت ہوئی، دشمنی ہوئی، غصہ ہوا، ناجائز انتقام ہوا، یا جہالت ہوا، نادانی ہوا، ایسی بہت ساری برائیاں انسانوں کے بالکل قریب ہوتی ہیں، اور شیطان اسی طاق میں رہتا ہے کہ انہی برائیوں کو استعمال کر کے ہم اس کو ایمان کو برباد کریں، اور جو ہے سماج میں، گھروں میں، معاشرے میں ایسی برائیوں کے ذریعہ فتنہ اور فساد برپا کریں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی ایسے فتنے اٹھے ہیں، اس سے پہلے بھی تہمتوں کے زد پر لوگوں کی عزت و آبرو آئی ہے، لوگ بدنام ہوئے ہیں، لوگوں پر الزام لگایا گیا ہے، آج بھی لگایا جا رہا ہے، آج بھی مچایا جا رہا ہے، آج بھی تہمت و الزام کے زد پر ہماری اور آپ کی عزتیں اور آبرویں آ رہی ہیں، اس کی کوئی حفاظت نہیں ہو رہی ہے۔ امام ہے مصلیوں کی بے عزتی ہو رہی ہے، مصلی ہے اپنے امام کی بے عزتی کر رہا ہے، بھائی ہے اپنے بھائی کی توہین کر رہا ہے، دوست ہے اپنے دوست کو بے عزت کر رہا ہے۔ شیطان کے ان ہتھیاروں میں پھنس کر آج ہم نے ایک دوسرے کے قدر اور عزت کو بھلا دیا، اور یہ ہم اور آپ کیا ہیں، ہم اور آپ کیا ہیں؟ شیطانی جال تو اتنا مضبوط ہوتا ہے نا کہ اس دنیا کے اندر عظیم ہستیاں بھی نادانوں اور جاہلوں کے تہمت و الزام سے بچ نہیں پائی۔ نادانوں نے، عظیم ہستیاں جن کو ہم نبی اور رسول اور پیغمبر کہتے ہیں، ایسی ہستیاں بھی نادانوں اور جاہلوں کی عزت پر ان کی عزتیں بھی آ گئی، ان کی آبرو بھی آ۔ سورہ بقرہ آپ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام پر ساحروں نے، شیطانوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، کفر کا الزام لگا دیا، کفر کا تہمت لگا دیا۔ یہ سلیمان کفر کیا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے۔ کیسے؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا چلن تھا، جادوگری بڑی عام تھی۔ سلیمان نے کیا کیا؟ جادو کی ساری کتابوں کو لے کر اپنے تخت کے نیچے زیر زمین دفن کر دیا۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اللہ کے وہ نبی انتقال ہو گئے، تو شیطانوں نے، ساحروں نے وہی دفن کی ہوئی کتابیں زمین سے باہر نکالی اور لوگوں کے سامنے لے جا کر دکھایا کہ دیکھو سلیمان جو ان کی حکومت تھی، ان کی جو بادشاہت دنیا پر تھی، یہ ہواؤں پر سفر کرتے تھے، یہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، ان کی طاقت اتنی جن و شیاطین پر تھی۔ یعنی سلیمان علیہ السلام اپنی طاقت کا استعمال دیکھو انہی جادو کے ذریعہ کرتے تھے۔ جو بھی کرشمہ سلیمان دکھاتے تھے، جو بھی اپنی طاقت اور قوت دکھاتے تھے، یہ جادوگری کی بنا پر دکھاتے تھے، جادو کی وجہ سے دکھاتے تھے، حالانکہ سچائی یہ نہیں تھی۔ یہ ایک تہمت تھا اللہ کے پیغمبر پر، یہ ایک الزام تھا۔ انبیاء کی ذات تہمتوں سے نہیں بچ پائی، ہم اور آپ کیا ہیں؟ سلیمان علیہ السلام پر تہمت لگا، کفر اور شرک کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حالانکہ سچائی کیا تھی؟ وہ جو کتابیں تھیں، وہ کتابیں اللہ کے اس نبی نے جادو کو ختم کرنے کے لیے، جادو کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے زیر زمین دفن کر دیا تھا، پر شیطانوں نے نکال کر لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا، اور لوگوں کے ذہن میں یہ مبتلا ہو کر یہ پیدا کیا یہ بات کہ سلیمان علیہ السلام کی طاقت و قوت اور کرشمہ جو تھا، جو طاقتیں تھیں، وہ انہی جادوؤں کے بل پر تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس پیغمبر کا دفاع کیا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وما کفر سلیمان، وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، جادو نہ کیا، وہ جادوگر نہیں تھے۔ ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، بلکہ یہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو جادو سکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے عظیم پیغمبر تھے، کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، ساری زندگی کتنی پاک باز زندگی حضرت یوسف علیہ السلام نے گزاری، لیکن کیا ہوا؟ تہمتوں کی زد پر وہ بھی آئے، الزام کی زد پر وہ بھی آئے، اور وہ بھی الزام کسی اجنبی نے نہیں، کسی غیر نے نہیں، کسی اور نے نہیں، بلکہ یوسف علیہ السلام پر تہمت و الزام لگانے والے خود ان کے اپنے بھائی تھے، خود اپنے ان کے بھائی تھے۔ آج بھی تہمتیں جو زد پہ آتی ہیں، آج بھی عزتیں جو ہماری نیلام ہوتی ہیں، وہ کسی اور سے نہیں، غیروں سے نہیں میرے بھائی، وہ ہمارے خود اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قریبی لوگوں سے ہماری عزتیں نیلام ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے خود بھائی ان کے تھے جو تہمت لگایا، شاعر نے کہا نا دل کے ففولے جل اٹھے سینوں کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بھائی شہر مصر میں پہنچے اور بات کر رہے ہیں مصر وزیر خزانہ سے، اور انہیں
انہیں یہ پتہ نہیں کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں یہ خود یوسف علیہ السلام ہے. وہ تو سمجھ رہے تھے ہم نے بچپن میں کنویں میں پھینک دیا تھا, ختم ہو گئے ہوں گے, مر گئے ہوں گے, ان کا کیا پتہ. لیکن وہ جس سے بات کر رہے ہیں وہ سامنے وزیر خزانہ, اللہ نے یوسف کی حفاظت کی, اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ آج وہی بھائی جس سے بات کر رہے ہیں وہ مصر کا فائنانس منسٹر ہے, وہ وزیر خزانہ ہے, اسی یوسف سے بھائی بات کر رہے ہیں. اور معاملہ جب بنیامین کی چوری کا آیا, بنیامین پر چوری کا جب الزام لگا تو بھائیوں نے کیا کہا؟ بھائیوں نے کہا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. یہ بنیامین جس نے آج چوری کیا نا, ان کے بھائیوں نے کہا یہ بنیامین جو چوری کیا اس سے پہلے اس کا ایک بھائی یوسف تھا, اس نے بھی چوری کیا. اللہ سامنے یوسف ہے, وزیر خزانہ ہے, فائنانس منسٹر ہے, اور بھائی انہی سے بات کر رہے ہیں. بھائی کو پتہ نہیں کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں وہ یوسف ہے, لیکن الزام دیکھو. کہا جیسے بنیامین نے آج چوری کی ہے اس سے پہلے اس کا ایک بھائی یوسف تھا, اس نے بھی چوری کیا. اللہ رب العزت نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے اس الزام پر کہا, زبان سے نہیں دل میں کہا, قال انتم شر مکان, کتنے برے لوگ ہو تم, کتنے گئے گزرے ہو تم. اللہ دیکھو کیسے سینوں کے راز جانتا ہے. یوسف نے زبان سے نہیں کہا اور سینے میں انہوں نے وہ اپنے دل میں وہ بات کہی, اور اللہ نے اس بات کو قرآن مجید کے اندر نوٹ کر دیا. کہا یوسف نے کہا شر مکان, کتنے برے لوگ ہو, کتنے گئے گزرے ہو. بچپن میں ایک معصوم بچے کو اسے باپ سے جدا کر کے کنویں میں پھینک کر چلے آئے, ابھی وہ غم بھولا نہیں تھا, اور آج تم چوری کا الزام اسی یوسف پر لگا رہے ہو, اسی یوسف پر چوری کا الزام. مریم علیہ السلام, آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں, پاک باز عورت ہیں, پاک دامن عورت ہیں. سماج نے, نادانوں نے, جاہلوں نے انہیں بھی نہیں بخشا. معجزانہ طور پر جب بچے کی ولادت ہوئی بغیر نکاح, بغیر شادی کے اور بغیر شوہر کے, جب بچہ پیٹ سے پیدا ہوا, کیا کیا نہیں کہا سماج نے, جتنی زبانیں اتنی باتیں, کیا کیا گالیاں نہیں دی لوگوں نے. سماج نے مریم علیہ السلام کو کیا کیا نہیں کہہ ڈالا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرئ سوء وما کانت امک بغیہ, مریم تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا, مریم تیری ماں تو ایسی نہیں تھی. اتنے پاک لوگ تھے تیرے ماں باپ, اور ان کے پیٹ سے اتنی ظالم مریم پیدا تو کیسے ہو گئی. یہ تانے مارے جا رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, ام المومنین ہے, مسلمانوں کی ماں ہے, پر ان پر بھی منافقوں نے تہمت لگائی, انہیں بھی بدنام کرنے کی سازش کی. اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں قرآن مجید سورۃ النور کی کم سے کم 10 آیتیں نازل فرمائیں. عائشہ پاک ہیں, عائشہ صاف ہیں, یہ منافقین کی سازش ہے. یہ پیغام 7ویں آسمان سے ایک عورت کو کی پاک دامنی کو صاف کرنے کے لیے اور اس کی برات کے لیے اللہ نے 10 و 12 آیت نازل کی. اور مفسرین کرام کہتے ہیں کہ وہ آیتیں جو حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو صاف کرنے کے لیے نازل ہوئی, اللہ رب العزت ان آیتوں میں جتنا غضبناک ہوا اور غیظ و غضب اللہ کا ان آیتوں میں جتنا نظر آیا, پورا قرآن مجید پڑھ لو, اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غیظ و غضب اتنا زیادہ نہیں آیا. کیوں؟ عزتوں پر حملہ ہوا, پاک دامن عورت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, ہمارا ایمان اللہ پر ہے, ہمارا ایمان اس کے رسول پر ہے. ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا ایک قانون اور بھی ہے. جو کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں, اللہ کا قانون کہاں کہاں کیسے کیسے آتا ہے ہم اور آپ سمجھ نہیں پاتے, اس لیے بغاوت پر اتر آتے ہیں. ہم اور آپ سمجھ نہیں پاتے, اس لیے ہم دوسروں کی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں, دوسروں کی عزت و آبرو پر حملہ کرتے ہیں. اللہ کا ایک بہت بہترین قانون ہے, وہ اپنے پاک باز بندوں کا دفاع کرتا ہے, اس کا سسٹم ہے. وہ خالق ہے, دنیا مخلوق ہے, دنیا کی ہر شے اس کی فوج ہے, اس کا لشکر ہے. وہ جب چاہتا ہے اگر پاک باز مومن بندہ ہو یا بندی, اس کی برات کو ظاہر کرنے کے لیے بے زبان مخلوق کو بھی زبان دے دیتا ہے. یہ اللہ کی طاقت ہے, اللہ کی قوت ہے. وہ اپنے پاک باز بندوں کے عزتوں کی حفاظت کے لیے ایسے مخلوقات اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو نہ بول سکنے والے ہوں وہ بھی بولنے لگتے ہیں, اور وہ بھی بندوں کی برات کو ظاہر کرنے لگتے ہیں. دیکھو میں نے ابھی بتایا مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے, گالیاں دی سماج نے, معاشرے نے گالیاں دی. مریم پاک دامن ہوتے ہوئے تڑپ اٹھی, اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, سماج میں بدنام ہو رہی ہوں, لوگ مجھ کے گالیاں دے رہے ہیں, کیا کیا بک رہے ہیں, کیا کیا تہمتیں لگا رہے ہیں, اللہ میں کیا کروں, میں تڑپ رہی ہوں. اللہ رب العزت کا پیغام آیا, مریم کچھ نہیں بولنا, کچھ نہیں بولنا. تم تو بول سکتی ہو, تمہارے پاس زبان ہے, بولنے کی صلاحیت ہے, لیکن میرا یہ حکم تمہارے پاس آ رہا ہے, بولنا نہیں ہے, سماج میں بات نہیں کرنی ہے کسی سے.
آج میں اپنے بندوں کو ایسا معجزہ دکھاؤں گا کہ بندوں کی آنکھیں بھی تڑپ اٹھیں گی، ایسا معجزہ دکھاؤں گا کہ بندوں کی زبان بند ہو جائے گی جو تجھ پر تہمت لگاتے ہیں۔ اشارہ کر گود کے بچے کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں پل رہے ہیں، بولنا ان کی فطرت نہیں، بول نہیں سکتے، گود کا بچہ کیسے بولے گا؟ پر اللہ رب العزت بے زبان مخلوق کو اپنے بندی کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اسے بھی زبان دے دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام علی الاعلان پکار اٹھے، اے لوگو میری ماں کو برا بھلا نہ کہو، میری ماں پر تہمت نہ لگاؤ، میری ماں پر الزام نہ لگاؤ، یہ ویسے ہی پاک ہے جیسے پہلے پاک تھی، آج بھی وہ پاک ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ زبان پکار اٹھی گود کے بچے کی، اور اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعہ مریم کی عزت کو پاک کیا۔ اور کیا جانتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف پڑھیے قرآن مجید، سورہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے مرحلے آپ کو نظر آئیں گے، بہت سارے واقعات نظر آئیں گے۔ آپ کو یاد ہے یوسف علیہ السلام پر بھی ایک بار ایسا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف کی جوانی اور خوبصورتی کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی، فدا ہو گئی، دعوت زنا دینے لگی، دعوت بدکاری دینے لگی، اور چاہا کہ یوسف ان کے ساتھ زنا کریں، پر یوسف علیہ السلام اپنا دامن بچاتے رہے، اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ پر ایک دن ایسا آیا کہ زبردستی میں سے عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط کام کرنا چاہا، بھگایا۔ یوسف دوڑنے لگے عزت کی حفاظت کے لیے۔ آج ہم آپ اب دوڑتے ہیں اپنی عزت گنوانے کے لیے، اور یوسف پیغمبر دوڑ رہے ہیں اپنی عزت کو بچانے کے لیے، وہ دوڑ رہے ہیں، اور پیچھے عزیز مصر کی بیوی انہیں پکڑنے کے لیے دوڑ رہی ہے۔ اور کیا دیکھا گیا؟ اچانک شوہر سامنے آ گیا، مصر کا بادشاہ سامنے آ گیا۔ اب عزیز مصر کی بیوی فوراً بدل گئی، گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدل گئی، کہا ما جزاء من اراد بأهلك السوء الا ان يسجن له عذاب الیم۔ اے عزیز مصر بادشاہ سلامت، یہ جوان جو تمہارے محل میں پل رہا ہے یہ تو آج میری عزت لوٹ لیتا، یہ میری عزت و آبرو پہ حملہ کر رہا ہے، کیسا نوجوان ہے، اس کو تو جیل خانے میں ہونا چاہیے۔ فوراً پلٹ گئی، الزام یوسف پہ لگا دیا۔ آج بھی عزتیں پاک دامن لوگوں پر ایسے ہی لگائی جاتی ہیں۔ حضرت یوسف کرتے بھی کیا بیچارے، کیا کر سکتے تھے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ہی راوتنی عن نفسی، بادشاہ سلامت میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، جو بھی کیا اسی نے کیا، میں تو اپنی عزت اتنی دیر سے بچانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور یہ میری عزت کو لوٹنا چاہتی ہے۔ پر ثبوت کیا ہے، گواہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اللہ نے اسی محل میں ایک گود میں پلنے والے بچے کو تیار کیا جو بول نہیں سکتا تھا، اس کی فطرت بولنے کی نہیں تھی، پر اللہ نے قوت گویائی دی۔ اللہ کی حکومت زمین کے ذروں پر چلتی ہے، اللہ کی حکومت پہاڑوں پر چلتی ہے، وہ جب چاہے اپنے کسی بھی فوج کے ذریعہ اپنے بندوں سے انتقام لے سکتا ہے، اپنے بندوں کی برات ظاہر کر سکتا ہے۔ وہ بچہ تیار ہوا اور کہا دیکھا جائے قمیص اگر پیچھے سے پھٹی ہوگی، قمیص اگر پیچھے سے پھٹی ہوگی تو یوسف بے گناہ اور یہ عورت گنہگار ہوگی، اور آگے سے قمیص پھٹی ہوگی تو یوسف گنہگار ہوں گے، عورت بے گناہ ہوگی۔ جب دیکھا گیا تو قمیص آگے سے پھٹی ہے، یوسف کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ ایسے بہت سارے واقعات تاریخ میں آپ کو ملیں گے۔ الزام لگانے والے لگاتے ہیں، لگاتے آئیں گے، پر اللہ رب العزت اپنے مومنوں کا دفاع، اپنے مومن بندوں کا دفاع کرتا ہے۔ اشارہ کر دوں میں، بچے ہمارے اسباق پڑھتے ہیں جریج کا واقعہ۔ عیسیٰ یہ جو ہے بنو اسرائیل کے بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، پر جریج پر بھی ایسا الزام لگا۔ کیوں؟ وجہ جانو، راز ہے اس میں، اور یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ جریج کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ذلیل ہونا پڑا، رسوا ہونا پڑا، نیک ہیں، ولی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، پر ماں کی بد دعا انہیں لگ گئی، ماں کی بد دعا انہیں لگ گئی۔ اسی لیے میں بچوں کو ہمیشہ نصیحت کرتا ہوں، جوانوں کو، ماں باپ کو اپنی زندگی میں پاؤ، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو، ورنہ اگر تڑپ کر ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی، اگر تڑپ کر بوڑھے باپ کی زبان سے بد دعا نکل گئی، اللہ کی قسم تمہیں تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا، تمہیں ضلالت سے اور ذلت اور رسوائی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جریج جیسا ولی اور بزرگ نہیں بچ سکا تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ ماں کی بد دعا لگی کیا کہ جریج کے سامنے ایک عورت آئی، بچہ لے کر، کہا انہی کا بچہ ہے، انہی کا بچہ ہے، ذلیل کر دیا، کٹیا توڑ دی گئی، مارا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ جریج نے کیا کیا؟
وضو بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی، بچے کو ہاتھ میں لیا اور پوچھا بتا بچے کس نطفے سے پیدا ہوا، تیرا باپ کون ہے؟ وہ بے زبان مخلوق ہوتے ہوئے بھی بولنے کی فطرت نہ تھی، اور اس بچے نے جریج کی گواہی دی، کہا لوگوں میرا باپ کھلا چرواہا ہے جس نے اس لوڈی کے ساتھ زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے۔ کیسے کیسے واقعات آپ کو ملیں گے۔ اللہ رب العزت دفاع کرتا ہے اپنے مومن بندوں کا، بس آپ ایمان پر قائم رہو۔ آپ کی حفاظت کوئی انسان نہیں، اللہ آسمانوں سے کرتا ہے، اور آسمانوں سے اللہ نہ کر سکے فرشتے تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی حدیث بتاتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک یہودی آیا، ابو بکر کو گالیاں دینے لگا، ابو بکر کو برا بھلا کہنے لگا۔ ابو بکر خاموش سن رہے ہیں، ابو بکر اس کی گالیوں کو، برے بھلے الفاظ کو خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، برداشت کے باہر ہو گیا، ابو بکر نے پلٹ کے جواب دے دیا، ابو بکر نے پلٹ کر جواب دے دیا۔ اللہ کے نبی فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ابو بکر دوڑتے ہوئے کہا اللہ کے نبی میرے جواب سے کیا آپ کو تکلیف ہو گئی؟ ابھی تک آپ بیٹھ کر سن رہے تھے، آپ بھاگنے چلے گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر جب یہودی تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا تم خاموش تھے، تمہاری جانب سے اللہ کے فرشتے اس کو جواب دے رہے تھے، اور جیسے ہی تم نے پلٹ کر جواب دیا فرشتے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، میں بھی اٹھ کر چلا آیا۔ تو پیغام یہ ہے آج کے خطبے کا کہ عزت و آبرو ہماری اور آپ کی اور ہر انسان کی، ہر مسلمان کی ایک قیمتی دولت ہے، قیمتی سرمایہ ہے۔ پیغام شریعت نے ہمیں یہ دیا، ذلیل کرو گے اللہ تمہیں بھی ذلیل کرے گا، چاہے پہاڑ کی غار میں جا کے چھپ جاؤ۔ پہاڑ کی اگر نہ حق کسی کو ذلیل کیے، یاد رکھو اللہ تمہیں تمہاری زندگی میں ضرور ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، چاہے تم پہاڑ کی غار اور کھو میں جا کر چھپ جاؤ، ذلت و رسوائی تمہارا وہاں بھی پیچھا کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ہم اور آپ جو بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزتوں پر حملے کرتے ہیں، دیکھو ایسا مسلمان بنو کہ اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرو۔ اگر تمہارے سامنے کسی بھائی کی بے آبرو ہو رہی ہے، اس کا دفاع کرو اور اس کی عزت کو اس کے سامنے لاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایسا کر لے جائے اللہ رب العزت نے نار جہنم کو ایسے شخص پہ حرام کر دیا ہے جو دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ عزت و آبرو کے معاملے میں شریعت کی کچھ تعلیمات تھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو، ہم مسلمانوں کو میل اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبے کے آخر میں ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ تلوجہ سے آپ کے سامنے کچھ ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں، وہاں مسجد ہے، اس کی کشادگی کے لیے دوسری زمین خریدی گئی ہے، وہ چندہ اور تعاون کے لیے آپ کے بیچ آئے ہوئے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔